چونکہ کل کو حضرت صدیق اکبر کی بات مجھے کرنی ہے۔ جب علالت اور زیادہ بڑی میرے نبی کی، سر کا درد بڑھتا جاتا تھا، تو ایک مرتبہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت عائشہ پاس بیٹھی تھیں۔ ابو بکر کہاں ہے؟ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں بیٹھی ہیں، عرض کی سرکار میرے والد بڑے نرم دل آدمی ہیں، ان کا دل بڑا نازک ہے، وہ آپ کی غیر موجودگی میں نماز نہ پڑھ سکیں گے، یہ کام کسی اور سے کرا لیں۔ میرے نبی نے پھر فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے پھر یہی عذر پیش کیا۔ تیسری مرتبہ میرے آقا نے بتاکید فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب تیسری مرتبہ میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ مجھے امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا آخری وقت اب قریب ہے۔ روتے ہوئے جسم کانپ رہا تھا، مصلی امامت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے آقا کی ظاہری زندگی میں 17 مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، مصلی امامت پر پہنچے آپ نے نماز پڑھائی۔ اب حضرت صدیق اکبر نماز پڑھاتے ہیں، میرے آقا حجرے مبارک میں رہتے تھے۔ ایک دن ظہر کے وقت میں جب آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑی راحت ملی درد سے، تو آپ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سہارا لے کر باہر تشریف لائے۔ اور جب حضرت صدیق اکبر ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، حضرت صدیق اکبر نے میرے آقا کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا تو آپ مصلی امامت سے ہٹنا چاہتے تھے، میرے آقا نے اشارے سے منع فرما دیا۔ اب دیکھیں انداز ملاحظہ فرمائے سنی مسلمانوں، میرے آقا نے اشارے سے منع تو فرما دیا، لیکن جا کر میرے آقا جا کر صدیق اکبر کے بائیں پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر کو اپنے دائیں طرف کرتے ہیں۔ اب اس طرح نماز پڑھائی جا رہی ہے کہ میرے آقا کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر نماز پڑھ رہے ہیں اور صدیق اکبر کو دیکھ کر تمام صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذہن کو حاضر رکھنا، علماء کی توجہ چاہوں گا، نماز کس انداز میں پڑھائی جا رہی ہے کہ میرے آقا صدیق اکبر کے پاس بیٹھے ہیں، صدیق اکبر میرے آقا کی اداؤں کو دیکھ رہے ہیں اور تمام صحابہ صدیق اکبر کی اداؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا اپنی زندگی میں اس طرح سے نماز پڑھا کے صحابہ کو بتانا چاہتے تھے، صحابہ دیکھ لو جو میرا طریقہ ہے وہی میرے صدیق کا طریقہ ہے، اور آج کے بعد جو صدیق کا طریقہ ہوگا وہی تمہارا طریقہ ہوگا۔ جو میرا طریقہ ہے وہ صدیق کا طریقہ ہے، اور جو صدیق کا طریقہ ہے وہ تمہارا طریقہ رہے گا۔ کچھ لوگ ہیں، یہ کل کو بتاؤں گا، کچھ لوگ ہیں جو حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ اول ہونے پر انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی اپنی زندگی میں نمازیں پڑھا رہے ہیں ان سے، یہ موضوع کل کا انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ آخر میں سنیں، حضرت میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی وصال کا وقت قریب ہے۔ حضرت جبریل کے ساتھ حضرت اسرائیل تشریف لائے اور لاکھوں فرشتے آپ کے ساتھ، سب کی روح پیر کے انگوٹھوں سے نکالی جاتی ہے، لیکن میرے نبی کی روح دل پہ ہاتھ رکھ کے نکالی گئی۔ کہہ دیں سبحان اللہ، بس دل پہ ہاتھ رکھا۔ انتقال پر ہی تقریر کروں کس طرح سے روح نکالی گئی، کیسے اسرائیل آئے، کیسے جبریل آئے، کتنے فرشتے تھے، تو گھنٹہ بھر صرف اس کے لیے چاہیے۔ اب حضرت اسرائیل نے پہلے اجازت لی میرے نبی سے، پھر دل پہ ہاتھ رکھا، ٹھنڈک محسوس ہوئی اور روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ جانتے ہیں جب انتقال کا وقت تھا، حضرت عائشہ کی گود میں میرے نبی کا سر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ موت کو یاد نہیں کرتے نا کبھی سنی مسلمانوں، میرے نبی کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پاس میں پانی رکھا ہوا تھا، پانی میں ہاتھ ڈبوتے اور چہرے پر ملتے تھے، اور کبھی کہتے لا الہ الا اللہ، اور کبھی کہتے میرے نبی کے موت کے وقت میں سختیاں ہیں، موت کے وقت میں سختیاں ہیں، موت کے وقت میں سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کی ایسی حالت نہیں دیکھی، معاملہ کیا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آج آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ کہتی جب میں اتنا کہتی تھی تو میرے نبی پھر یہی فرماتے تھے عائشہ موت کے وقت میں سختیاں ہیں، موت کے وقت میں سختیاں ہیں۔ رات دن گناہ کرنے والا مسلمان آج موت کو یاد نہیں کرتا، ذرا سوچو تو صحیح، جس وقت موت آئے گی اور جس وقت انگوٹھوں کے ذریعے تیری روح کھینچی جائے گی، اس طرح سے جیسے کانٹے دار درخت پہ سوتی چادر ڈال کر کھینچی جائے،
تو اس کا تار تار بکھر جاتا ہے. ایسے ہی جب روح کو کھینچا جاتا ہے تو روح بھی یہ جسم اس کے اعضائے جسم ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں اور بڑی تکلیف اس وقت ہوتی ہے. حضرات میرے نبی بار بار کہتے ہیں عائشہ موت کے وقت میں سختیاں ہیں، موت کے وقت میں سختیاں ہیں. پھر میرے نبی نے جملہ بولا پھر رفیق الاعلیٰ، یا پھر یہ کہا تھا اختریت الرفیق الاعلیٰ. میرے نبی پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں. یا یہ کہا تھا اختریت الرفیق الاعلیٰ، اے پروردگار عالم میں نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کر لیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں بس یہ کہہ رہے تھے میرے نبی، کہتے کہتے ہاتھ لٹک گئے، زبان رک گئی، آنکھیں بند ہو گئیں. یہ کائنات کے لیے سب سے غم بھرا دن تھا. زمین اور آسمان کی آنکھوں نے اس سے پہلے اتنا ایسا غم بھرا دن نہیں دیکھا تھا. یہ کائنات کے لیے سب سے بڑا غم بھرا دن تھا. صحابہ کی حالت یہ کہ جب حضرت عثمان غنی نے سنا کہ آقا انتقال فرما گئے تو حضرت عثمان غنی کے جسم پر سختہ طاری ہو گیا. آپ ہل نہیں سکتے تھے، جہاں پر کھڑے تھے وہیں پر کھڑے رہ گئے. حضرت علی بیٹھے تھے، جب انتقال کی خبر سنی تو جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، وہیں پر بیٹھے رہ گئے. حضرت عمر کی تو حالت یہ ہو گئی کہ جب کہا او عمر تیرے آقا انتقال کر گئے تو حضرت عمر کی حالت یہ ہوئی کہ تلوار کھینچی، ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں نکل پڑے. او لوگوں، کوئی یہ نہ کہنا کہ محمد کا انتقال ہو گیا. اگر کوئی کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو اسی ننگی تلوار سے میں اس کی گردن مار ڈالوں گا، میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت صدیق اکبر اس وقت اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف فرما تھے. جب حضرت صدیق اکبر سے لوگوں نے کہا جا کر دیکھو تو صحیح تمہارے آقا انتقال فرما گئے، حضرت صدیق اکبر دوڑے، کسی سے کچھ نہ کہا، سیدھے حجرے عائشہ میں تشریف لے گئے. حجرے عائشہ میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ میرے آقا انتقال فرما چکے ہیں، میرے آقا ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، میرے آقا معبود حقیقی کے جلوہ خاص، معبود حقیقی کے جلوہ خاص میں جا چکے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے میرے نبی کی پیشانی کو بوسہ دیا. بے پناہ محبت کے بعد بھی اللہ کا کرم یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر نے ہوش نہیں کھوئے. پورے ہوش و حواس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنا ہوش کھو رکھا ہے، سب کی حالت عجب طرح کی ہو چکی ہے. تو حضرت صدیق اکبر باہر تشریف لائے اور لوگوں سے کہا اور لوگوں کان کھول کر سنو. جملہ سننے توجہ کے ساتھ. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اور لوگوں کان کھول کر سنو، جو محمد کی عبادت کرتے تھے، جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ کان کھول کر سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لے کہ پروردگار عالم زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. پھر حضرت صدیق اکبر نے ایک آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد وہ تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان میں سے کوئی انتقال کر جائے یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرمائے گا. یہ حضور کے انتقال کے بعد حضرت صدیق اکبر نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر نے اس آیت کی تلاوت کی تو ہمیں ایسا لگا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی اس آیت کو سنا ہی نہ ہو، ایسا لگا کہ اس آیت سے لوگ انجان تھے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اس آیت کو سننے کے بعد لوگوں کے دل کو بڑا سکون پہنچا اور پھر سب کو یقین ہو گیا کہ اب محمد کا انتقال ہو چکا ہے. اب شام ہو چکی تھی، اتنا وقت نہیں بچا تھا کہ اب حضور کی تجہیز و تکفین کی جائے. اور آگے چلیں حضرت. اچھا، کس طرح سے دفن کیا گیا یہ اور بتا دو، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں بڑی سستی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہے. دیکھیں یہ کمال کی بات ہے، کچھ لوگوں کو نا گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی، لیکن اللہ کے گھر میں جب لوگ آتے ہیں تو آسانی کے ساتھ نیند آ جایا کرتی ہے، کیونکہ سکون سب سے زیادہ سکون ملتا ہی اللہ کے گھر میں ہے، اور دلوں کا سکون بھی اللہ نے اپنے ذکر ہی میں رکھا ہے. جن کو گولیاں کھا کر نیند نہیں آتی نا، ان سے کہنا کہ کبھی اللہ کا ذکر کر کے دیکھو، نیند آسانی سے آ جائے گی. نیند بھی اللہ کی نعمت ہے. جن کو نیند نہیں آتی وہ بھی علاج کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں نیند نہیں آتی، یہ نیند بھی اللہ کی نعمت ہے.
اگر کوئی سو رہا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ سو لیں دل بھر کے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ اپنے گھر جا کر سوئیں. یہ سونے کا وقت نہیں، یہ مقدر کو جگانے کا وقت ہے. تو اب صحابہ نے مشورہ یہ کیا کہ رات ہو گئی ہے، تجہیز و تکفین و تدفین کا وقت نہیں ہے، صبح کو حضور کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. اب صبح ہوئی، لوگ جمع ہوئے، غسل کی باری آئی غسل کی. تو آپس میں مشورہ کیا لوگوں نے کہ حضور کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے. مشورہ ہو رہا تھا، اتنے میں غیب سے ایک آواز آتی ہے، محمد کو غسل نہ دیا جائے، محمد تو پہلے سے ہی پاک ہیں. جملہ سنیں خاموشی کے ساتھ، محمد کو غسل نہ دیا جائے، محمد تو پہلے سے ہی پاک ہیں. تو حضرت عباس کہتے ہیں نہیں، میں اس آواز کو نہیں مانتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ آواز کہاں سے آئی، اور جس کا ہمیں پتہ نہیں ہو ہم اس کو نہیں مانتے. حضرت عباس کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ یہ آواز کس کی تھی. اتنے میں ایک دوسری آواز آتی ہے میں خضر ہوں، اور یہ آواز خضر کی ہے، محمد کو غسل دیا جائے گا. پہلے جو منع کر رہا تھا وہ آواز شیطان کی تھی، شیطان تمہیں بہکانا چاہتا تھا. اللہ کا حکم یہی ہے کہ محمد کو غسل دیا جائے. اب حضور کے غسل کی تیاری کی گئی. اب دوسرا اختلاف ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضور کو کپڑوں کے ساتھ غسل دیا جائے، کچھ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی طرح برہنہ کر کے حضور کو غسل دیا جائے. اتنے میں دوسری آواز آتی ہے کہ محمد کے کپڑے نہ اتارے جائیں بلکہ حضور کو ان کے پیرانے مبارک ہی میں غسل دیا جائے. یہ تاریخ ہے، فلمی سٹارز کی تاریخ خوب یاد ہوتی ہے تمہیں، کرکٹرز کی تاریخ خوب یاد ہوتی ہے. آج میں حضور کے وصال کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بتاؤ حضور کو غسل کس نے دیا، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو کس نے تمہیں اس نبی کو غسل کس نے دیا، تو بتا سکیں گے آپ؟ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بتاؤ نبی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، تو یہ بچے یہ جوان بتا سکیں گے؟ ایسا نہیں کہ علماء نے بتایا نہیں ہو، کئی سالوں سے یہ پروگرام ہوتا چلا آ رہا ہے، کتنے علماء نے بتایا ہوگا. لیکن آپ آتے رسمی طور پہ، مولانا غلام صاحب دیکھ لیں کہ وہ بھی آیا تھا پروگرام میں، مولانا حنیف صاحب دیکھ لیں وہ بھی آیا تھا پروگرام میں. جب تک لوگوں کو دکھانے کے لیے آؤ گے کچھ یاد نہیں ہوگا، اور گھر سے یہ ارادہ یہ یقین لے کر آؤ گے کہ ہم جائیں گے اور پیارے آقا کی کچھ پیاری پیاری باتیں یاد کر کے لائیں گے، تو پھر بہت سی باتیں یہاں سے یاد کر کے جا سکتے ہیں. آواز آئی کہ محمد کو اس کے پیراہن میں غسل دیا جائے. حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، ان لوگوں نے مل کر حضور کو غسل دیا. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. غسل دیا گیا حضور کو. ایک بڑے مزے کی بات میں یہاں پر بتاتا ہوں. جب حضور کو غسل دے دیا گیا تو حضور کی ناک پر اور حضور کے پلکوں پر پانی کی کچھ قطرات باقی تھے. اس سے پہلے کہ کپڑے سے خشک کیا جاتا، فرط عقیدت میں حضرت علی نے ان پانی کے قطرات کو اپنی زبان سے چاٹ لیا. کہہ دیں سبحان اللہ. حضرت علی نے اپنی زبان سے چاٹ لیا. علی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب سے میں نے مصطفیٰ کے جسم پر لگے ہوئے پانی کو چاٹا ہے، پروردگار عالم نے میرے علم میں اور میری قوت حافظہ میں مزید اضافہ فرما دیا ہے. بڑی برکتیں میرے علم میں عطا فرما دی، میری یادداشت میں بڑی برکتیں عطا فرما دی. کیسی محبت تھی صحابہ کی کہ حضور کے جسم پر لگے ہوئے پانی کے قطرات کو بھی جیب سے چاٹ جایا کرتے تھے. اب دفن کا وقت قریب آتا ہے. پہلے نماز ہوئی. نماز سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کہ حضور کی نماز فردن فردن لوگوں نے پڑھی. حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا. لوگ آتے جاتے تھے، جماعتیں کی جماعتیں آتی جاتی تھیں اور اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، جب تک حضرت صدیق اکبر کے دست ہاتھ پر بیعت نہ کی تھی لوگوں نے. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ آتے گئے نماز پڑھ کے جاتے رہے. لیکن جب حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو پھر حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھی، اور آپ کے بعد پھر کسی نے نماز نہیں پڑھی. حضور کے سب سے آخر میں حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھی اور آپ کے بعد کسی نے نماز نہیں پڑھی. پھر دفن کرنے کی باری آتی ہے تو مشورہ ہوا کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے. کسی نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کسی نے کہا کہ بیت المقدس میں دفن کیا جائے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ ہر نبی کو وہیں پر دفن کیا گیا جہاں پر اس کا انتقال ہوا تھا. اور حضرت علی نے آنکھیں بند کر کے کہا لوگوں
اللہ کی عزت کی قسم، روئے زمین پر حضرت عائشہ کے حجرے سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ کوئی زمین ہے ہی نہیں، اس لیے حضور کو یہیں پر دفن کیا جائے گا۔ اب حضور کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ قبر کیسی کھودی گئی حضور کی؟ چند باتیں ہیں۔ دو طرح کی قبریں کھودی جاتی ہیں، ایک کھودی جاتی ہے بغلی، ہمارے یہاں بغلی بولتے ہیں، مجھے آپ کا نہیں پتہ کیا بولتے ہوں گے، ہاں بغلی کھودی جاتی ہے، اور دوسری قبر ہوتی ہے صندوقی۔ دو طرح کی قبر کھودی جاتی ہے، اور مدینے میں اس وقت دو لوگ تھے جو دونوں طرح کی قبریں کھودتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری یہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ صندوقی قبر کھودا کرتے تھے۔ مشورہ یہ ہوا کہ حضور کے لیے صندوقی قبر کھودی جائے یا بغلی؟ تو کوئی کہتا تھا بغلی کھودی جائے، کوئی کہتا تھا صندوقی کھودی جائے۔ تو کسی نے کہا ایسا کیا جائے کہ دونوں کو بلانے کے لیے، حضرت ابو طلحہ انصاری کو اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو، دونوں کو بلانے کے لیے ایک ایک انسان روانہ کیا جائے، اور جو پہلے آ جائے گا وہی قبر کھودے گا۔ اگر بغلی کھودنے والا پہلے آ جائے گا تو بغلی کھودی جائے گی، اور صندوقی کھودنے والا پہلے آ جائے گا تو صندوقی کھودی جائے گی۔ جب بلانے کے لیے گئے تو پہلے حضرت ابو طلحہ انصاری آ گئے، تو حضور کی قبر بغلی کھودی گئی۔ یاد رکھنا، حضور کی قبر کون سی کھودی گئی؟ بغلی۔ حضور کو دفن کر دیا گیا۔ سب سے بعد میں جو حضور کی قبر سے باہر آئے، سب سے آخر میں حضور کو دفن کرنے کے بعد جو باہر آئے، ان کا نام ہے حضرت قسم بن عباس۔ کہتے ہیں سب سے آخر میں حضور کی قبر سے باہر آیا، میں جب نکل رہا تھا تو میں نے حضور کے لبھائے مبارکہ کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لب دھیرے دھیرے ہل رہے تھے، جنبش کر رہے تھے۔ جب میں نے کان کو قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی۔ حضرات میرے آقا کا دنیا میں آنا بھی لاجواب ہے، دنیا سے جانا بھی لاجواب ہے۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے تھے تب بھی امت کے لیے دعا کر رہے تھے، اور جب میرے آقا دنیا میں گئے، قبر میں اتار دیا گیا، تو تاریخ شاہد ہے اس وقت بھی آمنہ کا لال اپنی گناہگار امت کے لیے دعا فرما رہا تھا۔ نبی آ رہے تو دعا کرتے ہوئے، اور جا رہے ہیں تب بھی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہوئے۔ تم نے کیا صلہ دیا ان وفاؤں کا، تم نے کیا صلہ دیا ان دعاؤں کا، تم نے کیا صلہ دیا ان تکلیفوں کا جو میرے نبی نے برداشت کی تھیں۔ تم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تم سوتے وقت حضور پر درود پاک نہیں پڑھ سکتے، جبکہ میرے نبی کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں اپنی امت کے لیے آنسو نہیں بہایا کرتے تھے۔ جب دفن کر کے حضرت یہ صحابہ اکرام حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے تو چند جملے فاطمہ نے بولے تھے، جس کو سن کے ایک بعد صحابہ کی چیخ نکل گئی تھی۔ حضرت انس اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ جب حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے تو حضرت فاطمہ نے کہا، انس میرے بابا کو مٹی کے نیچے چھوڑائے، میرے بابا کو مٹی کے نیچے چھوڑائے۔ تم نے یہ کیسے گوارا کیا کہ میرے بابا پر تم نے مٹی ڈال دی؟ تم نے یہ کیسے گوارا کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے بابا کو منو مٹی کے نیچے چھوڑائے؟ صحابہ نے جب فاطمہ کے یہ جملے سنے تو چیخیں مار مار کے صحابہ رونے لگے۔ کہا تب فاطمہ ہمیں بھی یہ گوارا نہیں کہ تیرے بابا کو ہم مٹی کے نیچے چھوڑ کر آئیں۔ ارے ہمیں تو نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ تیرے بابا کا چہرہ نہیں دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور شریعت کے احکام کے آگے کوئی چارہ کار نہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر ایسا کرنا پڑا، ورنہ ہماری زندگی تمام ہو جاتی، لیکن ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ مصطفیٰ کے جسم مبارک پر مٹی ڈالتے۔